اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم کیوں اسلام سے منہ موڑتے ہو؟ ساری کائنات تو اسلام پہ چلتی ہے، سارا جہان، زمین، آسمان، یہ سب تو اس قانون پر چلتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے۔ تو تم غور کرو کہ ان میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں، کبھی ان میں کوئی اختلاف نہیں، کبھی اس میں کوئی ہنگامہ نہیں، چونکہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن رات، نباتات، جمادات، دریا، سمندر، پہاڑ، برق، بھاپ، یہ سب کچھ اللہ کی مان کے چل رہا ہے، تو سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ اللہ اس کو دلیل بنا کر مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے، تم بھی مسلمان بن کے چلو، افغیر دین اللہ یبغون، تم کیوں دوسری راہوں پر چلتے ہو؟ تم بھی تو اس پر چلو، اسلام تو سلامتی سے نکلا ہے، اس پہ چلو گے تو سلامتی پاؤ۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے، وہ کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا۔ میرے بندو، جب تم میری مانو گے تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا۔ جب میں راضی ہوں گا تو برکت کے دروازے کھولوں گا، اور میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے تو آپ نے گھروں میں پشوایا، کچھ بھی نہیں تھا، کسی گھر میں کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ اوپر سے آئے تو آپ نے کہا، ابو ہریرہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی تھی ایسے، کہا جی اس میں تھوڑی کھجوریں ہیں، کہا لے آ۔ کھجوریں نکالیں آپ نے، مہمانوں کے سامنے رکھیں، وہ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، سب کے پیٹ بھر گئے، کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ پھر آپ نے اسی طرح اٹھا کر اس کے تھیلی میں ڈال کر کہا، ابو ہریرہ کھاتے رہنا، دیکھنا نہیں اندر کیا ہے۔ ولیس لبرکتی نہایا، کہ جب میری مانتے ہو تو راضی ہوتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں۔ برکت وہ ہوتی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں میں اس تھیلے میں سے نکالتا تھا، لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے۔ یہ واقعہ 7 ہجری میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں، خیبر کے موقع پر۔ اس کے بعد کا یقیناً واقعہ 8 لگا لیں، 9 لگا لیں، تو سال 2 سال وہ اندازہ۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے 2.25 سال کا، تو فرمایا میں ابو بکر کے دور میں اس میں سے کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد عمر کا دور آیا، وہ 10 برس کا ہے، تو 12 اور 2 14 سال یہ ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کھاتا رہا، کھلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے 12 برس کا، تو 26 سال ہو گئے۔ پچھلے 10 12 14 اور 12 ان کے 26۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید کیے گئے، اس دن فرماتے ہیں اس ہنگامے میں وہ میرا تھیلا گم ہو گیا۔ اس دن لوگوں کو 2 صدمے تھے، ایک صدمہ تھا عثمان کی شہادت کا، مجھے 2 صدمے تھے، ایک شہادت عثمان کا، ایک اپنے تھیلے کے گم ہونے کا۔ 26 سال چھوٹے سے تھیلے سے کھجوریں نکل نکل کے برآمد ہوتی رہیں۔ پھر فرمانے لگے تمہیں بتاؤں میں نے کتنا کو کھلایا ہوگا؟ کہنے لگے جی کتنا؟ فرمایا 200 وسق، ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو کتنا ہو گیا بھائی؟ 1000 من کھجور کہاں سے نکلی؟ ایک تھیلی میں سے نکلی۔ یہ کیا ہے؟ جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دے دیتا ہوں، اور برکت کی پھر کوئی حد کوئی نہیں ہے، کوئی انتہا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون۔ اسی کو قرآن سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ پاکستان والے، فیصل آباد والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان سچا ہو، تقوی پکا ہو، تو کیا ہوگا؟ میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ یہی بات قرآن سے آ گئی۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور جب تم میری نافرمانیاں کرتے ہو تو میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت چلتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے تم نافرمان پیدا ہوتے ہو ویسے ویسے میری 7 پشتوں تک لعنت سفر کرتی رہتی ہے۔ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، اسے دنیا کے لوگ بدل نہیں سکتے کہ بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہو حکومت تو اللہ کی ہے۔ الملک للہ، ملک تو اللہ کا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، زمین آسمان کے لشکروں کی لگام تو ڈور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زمین آسمان کے ایک ایک چپے چپے کونے کونے پہ امر تو اللہ کا چلتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، 7 زمینوں پر 7 آسمانوں پر، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم سنا رہا ہے، ہر زمین کو الگ الگ حکم سنا رہا ہے، اور ہواؤں کو الگ حکم دے رہا ہے، پانیوں کو الگ حکم دے رہا ہے۔ پہاڑوں کے لیے سختی کا حکم آیا تو وہ گڑ گئے، پانیوں کے لیے بہنے کا حکم آیا تو وہ رواں ہو گئے، ہواؤں کے لیے لطافت کا حکم آیا تو وہ جھونکوں کی شکل میں ساری جہان میں پھیل گئی، زمین کے لیے کثافت کا حکم آیا تو وہ کثیف ہو گئی، اور شہد کے لیے مٹھاس کا حکم آیا تو وہ میٹھا ہو گیا، نمک کے لیے کڑواہٹ کا حکم آیا تو وہ کڑوا ہو گیا، سانپ کو زہر کا حکم ملا تو وہ ڈسنے والا، پھنکارنے والا، زہریلا ناگ بن گیا، اور بادلوں کو پانی کا حکم ملا تو وہ برسنے والے بن گئے، گرجنے کا حکم ملا تو وہ بجلیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو گئے، آسمانوں کو بلندی کا حکم ملا تو وہ بلند ہو گئے، سورج کو آگ دکھائی تو وہ بھڑک اٹھا، چاند کو ٹھنڈک دکھائی تو وہ خوبصورت اپنی چاندنی کے ساتھ، ٹھنڈک کے ساتھ جلوہ گر ہوا، تاروں کی بارات بنائی تو وہ چاند کے ساتھ رواں دواں ہو گئے، رات کو کالی چادر پہنائی تو اندھیرا چھایا، دن کو سفید کرتا پہنایا تو سارا جہان روشن ہو گیا۔ ان سب کو گردش کا حکم دیا تو یہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ اپنے اپنے نظام پر گردش میں آتے چلے گئے۔ پھولوں کو کھلنے کا حکم دیا تو وہ مہک اٹھے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنایا تو اس نے سفید کا مطالبہ نہ کیا، چنبیلی کو سفید کپڑے پہنائے تو اس نے سرخ کا مطالبہ نہ کیا، اور سورج مکھی کو پیلا کرتا پہنایا تو اس نے نیلے کا مطالبہ نہ کیا، آم کو مٹھاس بخشی تو اس نے کڑواہٹ کو نہ چاہا، کریلے کو کڑواہٹ کا حکم دیا تو اس نے مٹھاس کو نہ چاہا، بیلوں کو زمین پہ پھیلنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے لیے تنے کی درخواست نہ کی، درختوں کو تنا دیا تو انہوں نے بچھنے کی درخواست نہ کی، معدنیات کو زمین میں چھپایا تو انہوں نے ابھرنے کی درخواست نہ کی، پتھر میں سختی رکھی تو اس نے وہ نرم نہ ہوا، موم کو نرم کیا تو وہ سخت نہ ہوا، عقاب کو جھپٹ نہ دیا تو وہ زمین پہ نہ آیا، کیڑے کو رینگ نہ دیا تو وہ ہوا میں نہ اڑا، کپاس کو کھلنے کا حکم دیا تو وہ کبھی بند نہ ہوئی، مکھی کو چھپنے کو حکم دیا تو اس نے کبھی کپڑے نہ اتارے۔ کائنات میں غور کرو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، آنکھیں لاؤ جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں تو چپا چپا تمہیں اللہ کی عظمت پر منہ بولتا، تمہیں وہ ثبوت نظر آئے گا۔ آنکھیں لاؤ، آنکھیں جو کسی عورت کی طرف اٹھتی نہ ہوں، جو حرام کی طرف اٹھتی نہ ہوں، تو ایک ذرے میں بھی اللہ جلوہ گر ہے، اور صحرا میں بھی اللہ جلوہ گر ہے، اور ایک سنگریزے میں بھی اللہ کی جلوہ نمایاں ہیں، اور ہمالیہ پہاڑ بھی اللہ کی ذات کا منہ بولتا ثبوت ہے، ہوا کا ایک جھونکا بھی اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور ہواؤں کے جھکڑ بھی اللہ کی شہنشاہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک جبرائیل جیسے اللہ کی عظمت پر گواہ ہے،
ایک یہ چھوٹا سا مچھر بھی اللہ کی عظمت پر گواہ ہے کہ اس چھوٹے سے مچھر کو حکمت علم کون دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ہاتھی صرف اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ رینگنے والی چیونٹی جسے نظر بھی نہیں آتا، یہ کیسا خوبصورت حکومت کا نظام بناتی ہے، یہ بھی میرے اللہ کی قدرت، ہیبت، جلال، کبریائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب میں اکیلا، مشرق مغرب میں اکیلا، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں اکیلا، ثم استوی علی العرش، عرشوں پہ اکیلا، وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی پہ اکیلا، اور زمین پر اکیلا، رب المشرقین والمغربین، مشرق اور مغرب میں تنہا، شمال و جنوب میں تنہا، ماضی حال مستقبل میں تنہا، ذات میں عہد، صفات میں بے مثل، لم یلد ولم یولد، نہ اوپر ماں باپ کے سلسلے سے، نہ نیچے بیٹے پوتے نواسے نواسیوں کے سلسلے، نہ دائیں بائیں بیوی بہن سالے داماد اور سسر کے سلسلے، بلکہ لا یحویہ مکان، کیسی ذات اور عجیب ذات ہے، ہر ذات اپنے وجود کے لیے جگہ گھیرتی ہے۔ میں نے گھیری ہوئی ہے، آپ نے گھیری ہوئی ہے، سب نے، میں نے یہ لاٹھی کو رکھا ہے تو اس نے بھی جگہ گھیری ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا شروع دیکھو تو نظر نہیں آتا، آخر دیکھو تو پتہ نہیں چلتا، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، اور اتنی بڑی ذات ہونے کے بعد اس کا دعویٰ ہے لا یحویہ مکان، موجود ہوں پر لا مکان ہوں۔ کتنی عجیب، کبھی غور کیے؟ کبھی غور کرو، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں غور کرو۔ ہر ذات اپنے وجود کے لیے جگہ کی محتاج ہے، ہر ذات جہاں بھی ہے جگہ کے بغیر نہیں ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، موجود ہے، جگہ کے بغیر ہے، لا مکان ہے، لا یحویہ مکان، موجود، ہر چیز ماضی سے گزری ہے، حال کا سامنا کر رہی ہے، مستقبل کا انتظار کر رہی ہے، 3 دھاگوں میں اس کو پرویا گیا ہے۔ اللہ واحد ذات ہے جس پر نہ ماضی گزرتا ہے، نہ حال آتا ہے، نہ مستقبل کا انتظار کرتا ہے۔ لا یشتمل علیہ زمان، زمانے کے بندھن سے پاک، مکان کی قید سے پاک، موجود ہو کر جگہ سے پاک، باقی رہ کر ماضی حال مستقبل سے پاک۔ اس اللہ کا اٹل قانون ہے، مانو گے برکتیں، نہیں مانو گے لعنت۔ اللہ کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا، اللہ سے کوئی ٹکر لے نہیں سکتا۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ کے مقابلے کا، ہے کوئی تیرے اللہ کی ٹکر کا، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ لہ الاسماء الحسنی، صفات کا مالک، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں اس جیسا، نہ صفات میں اس جیسا، نہ اس کے نظیر، نہ اس کا بدل، نہ اس کی شبہ، نہ اس کی شبیہ، نہ اس کا مثل، نہ اس کی مثال۔ اور اس سارے کائنات کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ قانون آج بھی ہے۔ جب انسان نافرمان ہوں گے لعنت برسے گی، جب فرما بردار ہوں گے رحمت برسے گی، جب بازار بھرے ہوں اور سچ بولنے والا ایک نہ ہو، تجارت عروج پر ہو اور سود کے بغیر تجارت کرنے والا ایک نہ ہو، اذان کی آواز آئے اور 100 میں 95 گھروں میں دکانوں میں بیٹھے رہیں، ماں باپ بوڑھے ہوں اور 100 میں ایک بھی ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی آپس میں سلام کرنے پر راضی نہ ہوں، کوئی ایک بھائی تکلیف میں آ جائے نا، دوسرا اس کا حال نہیں پوچھتا کہ میرا بھائی تنگی میں آ گیا، چلو میں ہی اس کی مدد کر دوں۔ جب اس طرح شرک کفر کی فضائیں بنے گی تو میرے بھائیو اللہ کا نظام چلے گا۔ قوم عاد پہ چلا کوئی نہ روک سکا، قوم نوح پہ چلا کوئی نہ روک سکا۔ قوم نوح نے دعویٰ کیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
ارے نو ہمیں ایسے نہ ڈراؤ، لے کر آؤ۔ نو کہاں ہے؟ وہ عذاب کہاں ہے؟ لاؤ تو صحیح، ہے کہاں؟ جواب آیا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا پھر تم روک نہ سکو گے۔ پھر وہ آیا، پھر وہ کیسے آیا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے کھل گئے اور آسمان کے دہانوں سے پانی۔ ففجرنا الارض عیونا، عجیب آیت ہے، فجرنا الارض عیونا، اللہ نے یہی نہیں کہا فجرنا عیون الارض، فجرنا عیون الارض، ہم نے زمین کے چشموں کو پھر ایک دم ابلنے کا حکم دے دیا، نہیں، فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کے ایک ایک مسام کو، ایک ایک رومے کو ہم نے چشمہ بنا دیا، اور ایک ایک رومے سے ابل کے چشمے نکلنا شروع ہوئے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کا پانی، زمین کا پانی اللہ نے آپس میں ملایا، اور جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر زندہ نہ بچے چاہے بیٹا بھی ہو، بیٹا بھی گیا وہ جا رہا ہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے ادھر آ جا، ادھر آ جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ دیکھو یہ جو معا کا لفظ ہے نا، معا، یہ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہے۔ اگر یہ ہوتا نا، اگر یہ پتہ ہوتا، میں صرف اس معا سے ایک سوچ میرے اندر آئی ہے، اگر ہوتا نا نوح علیہ السلام کو پتہ کہ یہ کافر ہے تو پھر کہتے لا تکن من الکافرین، لا تکن من الکافرین، بیٹا کافروں میں سے مت بن۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا لا تکن مع الکافرین، بیٹا کافروں کے ساتھ نہ جا، کافروں کا ساتھی مت بن۔ یہ جو معا کا لفظ ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے میں معذرت پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے کہا نا یا کہ رب کیا ہے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی انت رحم الراحمین، وہ جو دعا مانگی تھی وہ اصل میں اس بنیاد پر مانگی تھی کہ میرا بیٹا تھا تو مسلمان، پر غلط صحبت کی وجہ سے کافروں کے ساتھ کے ہتھے چڑھ گیا، تو اس لیے یا اللہ یہ تو مسلمان ہے، اس کو تو بچا لے۔ اس لیے انہوں نے لفظ بولا لا تکن مع الکافرین، میرا بیٹا کافروں کی سنگت میں نہ جا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ اوپر لمبا اونچا پہاڑ ہے، چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ جواب آیا ہاں ہاں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج میرے بیٹے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ان کے جن پہ اللہ نے کرم کیا، اور وہ وہی ہیں جو کشتی میں سوار ہیں۔ آئے ہائے، پھر ایک موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو جو موج آئی اور اس کے پاؤں اکھڑے، سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوئے، پاؤں اندر جاتے ہوئے نظر آئے، آئے ہائے، تو وہ کہہ اٹھے ان ابنی من اہلی، یہ کافر نہیں تھا، ورنہ کہتے لا تکن من الکافرین، یہ تو ان کی سنگت میں تھا، نہیں نہیں انہ عمل غیر صالح، نو تجھے پتہ نہیں تھا، یہ منافق تھا، یہ منافق تھا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا، لہذا آج سب پھرندہ پھرے گا۔ اللہ کو پانی کی تھوڑ ہو گئی ہے، ایٹمی طاقتاں پانی مکا چھڑیا ہے کہ ہن پانی لبنا کوئی نہیں، تے عذاب کوئی نہیں ہونا، یا زمین اللہ کے قبضے سے باہر چلی گئی ہے، اب وہ اللہ کی نہیں مانے گی۔ اسی زمین میں قارون دھنسا کہ نہ دھنسا، فخسفنا به وبدارہ الارض، یہ قارون جا رہا ہے، قوم عاد آئی، اور قوم عاد سنو، من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہمارے جیسا، ہے کوئی ہمارے جیسا۔ ایک ہمارا دوست ہے یہ اوجڈی جس میں ہے، یہ جو تیل والی کمپنی ہے، تو اس نے ایک وہ سعودی عرب میں تیل کی کھدائی کے دوران قوم عاد کے چند ڈھانچے برآمد ہو گئے، تو اس نے مجھے اس کا فوٹو بھیجا، کمپیوٹر سے نکلا ہوا ویسے ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اس کی کھوپڑی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، یعنی یوں سر ہے، یہاں آدمی کھڑا ہے، اس آدمی کا سر اس کے کان کے برابر آ رہا ہے، سر زمین پہ پڑا ہوا ہے، زمین کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ آدمی 5 فٹ 6 فٹ کا، 5 فٹ کا ہی لگا لو، 5 فٹ کا آدمی اس کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا سر اس کے کان کے برابر آیا ہوا ہے،
جن کے سر اتنے بڑے تھے، کتنے لمبے چوڑے قد تھے، تو وہ مستی میں آ گئے. من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے طاقتور، ہے کوئی ہم سے طاقتور. میرے اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزي فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اخزی وہم لا ینصرون. ہاں ہوا آئی، ہوا یہی پنکھوں میں بند ہے. جب یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اللہ اس کی لگام چھوڑ دے تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم، ایسے جیسے یہ تمہاری مسجد کا گنبد ہے ایسے بڑے ان کے سر تھے. اللہ نے ان کو یوں ہوا میں اٹھا، ایسے اٹھے ایسے، پھر وہ یوں ہوتے تھے ایسے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا بگولے میں ورق ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو ہوا کا بگولا اٹھتا ہے تو یوں ہو رہے ہوتے ہیں، ورق اس میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایسے 40 ہاتھ آدمی ایسے گھوم رہے تھے. جو ایسے گھومتے تھے تو ان کے آپس میں سر ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے آ کر. یہ اس سے ٹکراتا، وہ اس سے ٹکراتا، یہ اس سے ٹکراتا، وہ اس سے ٹکراتا. ہواؤں میں ان کے ٹکر ہو رہی تھی ایسے ایسے. بعض لوگ بھاگے اور غاروں میں گھس گئے تو ہوا کا ایک جھکڑ اندر گھستا تھا اور ان کو یوں باہر نکالتا تھا جیسے تن کا باہر آتا ہے، اوپر لے جا کر ان کو ٹھا ٹھا. 7 راتیں ہوتا رہا یہ کام. 7 لیال و 8 ایام حسوما. اللہ ایک ہی دفعہ اللہ مار دیتا، 8 راتیں وہ ایسے ٹکرا رہے، ٹھک ٹھک ٹھک، اور ہواؤں میں اڑ رہے تھے اس طرح، اور ان کے سر آپس میں ٹکرا رہے تھے. یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کو زمین پر گرایا، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. آؤ مجھے بتاؤ کوئی زندہ ہے، کوئی باقی ہے، کوئی باقی ہے. قوم ثمود آئی، ان کا ہم ہوا کا بندوبست کریں گے، ان کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی، ہمیں نہیں لے جا سکتی. پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے، پہاڑوں کے اندر. کتنی ہوا اندر آئے گی، کتنا کو اندر آئے گی. اللہ پاک نے ہوا نہیں بھیجی. مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اب ہوا نہیں آئی، اب ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک چنگھاڑ ماری، ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے. ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، جسم نیلے ہو گئے، بدن چہرے کالے ہو گئے، جسم نیلے ہو گئے، کلیجے پگھل کے پانی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. اور ان کا انجام تو دیکھو. اللہ کا قانون، نافرمانی ہوگی تو اللہ پکڑے گا، نافرمانی پہ اللہ پکڑے گا. کوئی نہیں چھوڑا سکتا کسی کو، اللہ ہی چھوڑے تو چھوڑے. فرعون آئے گا، جاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ. پھر فرعون آیا کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں. لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. اگر میرے علاوہ کسی اور کو کسی نے رب مانا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی جیل میں ڈال دوں. رب اعلیٰ کا دعوے دار، رب اعلیٰ کا دعوے دار قلزم کی موجیں اس سے کھیل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے ہاں آمنت بأنہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور وہ موجوں کے طوفان دیکھ کر کہہ رہا میں ایمان لایا، میں ایمان لایا. اور اوپر سے آواز آ رہا الآن وقد عصیت. آج ایمان لا رہے ہو، یہ پہلے لاتے، سمندر کے کنارے لے آتے تو قبول تھا، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں. دیکھا تم نے اپنی خدائی کا دعویٰ، جن پانیوں کو تو کہتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. بدبخت کہتا تھا دیکھتے نہیں ہو دریا سمندر، میری مان کے چلتے ہیں. اللہ نے اسی سمندر میں ڈبویا، انہی پانیوں میں غرق کیا. اللہ کی سنت، جب
نافرمانی ہوگی اللہ کا اٹل قانون حرکت میں آئے گا، حرکت میں آئے گا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ برا کام کیا جو کسی نے نہ کیا، پہلی دنیا میں کسی نے یہ کام نہ کیا۔ غلاظت کے انتہا، مرد مردوں سے شہوت پوری کریں تو اللہ نے 5 عذاب اس قوم پر برسائے۔ دنیا میں کسی قوم پر 5 عذاب نہیں آئے، اس قوم پر 5 کٹھے عذاب آئے ہیں، کٹھے۔ زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، آنکھوں کا دھنس جانا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہونا، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور پھر گندے پانی کا جوہر بنا کر قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا کے پوری دنیا کو بتانا کہ بے حیائی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت، اللہ کی سنت۔ کونو قردۃ خاسئین، نہیں مانتے کہ نہیں مانتے ہیں، مان جاؤ، نہیں مانتے ہیں کہ اچھا بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، رات کو مرد اور عورت سے، صبح بندر بندریاں گاؤں میں پھر رہی تھیں۔ دعائیں دو محبوب مصطفیٰ کو جو تمہارے لیے دعا کر گئے کہ یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا، ورنہ ہو چکا ہوتا، بن چکے ہوتے۔ وہ تو دعا کر گئے، اللہ کو منوا گئے کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی قوموں پر آیا کہ وہ مسخ ہو گئے، ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ جیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ منوا گئے، قبول کروا گئے اللہ کے دربار میں اپنے یہ دکھڑے، اپنی یہ دعائیں، اپنے یہ شکوے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا اٹل قانون ہے، ماننے والوں کو عزت ملے گی، نہ ماننے والوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اس میں وہ نشے میں آتے ہیں اور اس میں وہ للکارتے ہیں کوئی ہے ہمارے جیسا۔ پھر میرا اللہ اعلان کرتا ہے تیار ہو جاؤ، اتا امر اللہ، آ رہا ہے تمہارے رب کا عذاب، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین پھٹنے کو ہے، اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب کے کوڑے برسنے کو ہیں، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یہ بھرے بازار ٹوٹنے کو ہیں، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ترسا ترسا بتا بتا کے مارے کہ بس کرو ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا، میرا اور آپ کا نبی بھی کہہ رہا ہے او انسانوں اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین۔ میرے بھائیو، ساری دنیا اس وقت آگ کے دہانے پر ہے، عذاب کے دہانے پر ہے، خوفناک مصیبتوں کے دہانے پر ہے۔ یہ ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹم پر نازاں، اور یہ صنعت و حرفت والی طاقتیں اپنی صنعت و حرفت پر نازاں، یہ تیل والی طاقتیں اپنے تیل پر نازاں، یہ دو ریل سونے چاندی کی کانوں والی طاقتیں اپنے سونے چاندی پر نازاں، لیکن وہ سارے کام دھرتی پہ ہو رہے ہیں جس پر اللہ نے پہلی قوموں کو پکڑا۔ دنیا میں آج تک ایسا نہ ہوا کہ مرد آپس میں شادیاں کر رہے ہوں اور ان کی شادیوں میں شرکت کی جا رہی ہو اور اس کے ولیمے ہو رہے ہوں۔ سارا امریکہ، یورپ، مرد کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپس میں گاڑ ہو رہے ہیں، اور ان کے پادری اپنے چرچوں میں ان کی شادیاں کر رہے ہیں۔ کیا میرا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کی طاقت میں ضعف آ گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کو زوال آ گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم متكبر
عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال البر التواب الجلیل المہیمن القدیر العلیم القہار الجبار، موجود، زندہ، باقی، دائم، ابدی۔ میرے بھائیو، یہ منڈیاں اجڑنے کو ہیں، یہ بساط لپٹنے کو ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں تو سارا قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا۔ اسی قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں توبہ کا رجوع نہیں ہے، توبہ کی طرف دھیان نہیں ہے، اپنی طاقت سے ظالم بنا ہوا ہے۔ حسن والا اپنے حسن کو بیچنے پہ لگا ہوا ہے، تاجر دھوکہ دینے کو تجارت سمجھ چکا ہے، ناچ گانا تہذیب بن چکا ہے، مائیں سسکتی ہیں، باپ بیٹے پوچھنے کے لیے وقت کوئی نہیں، باپ تڑپتے ہیں، بیٹوں کے لیے حال پوچھنے کا وقت کوئی نہیں، سارے بازار کا ترازو ڈنڈی مار چکا ہے۔ عورت اپنے حسن کی نمائش لے کر بازار میں آ چکی ہے، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یورپ کی عورت ننگی ہو گئی، مشرق کی عورت، مغرب کی عورت نے کپڑے اتار دیے، مشرق کی عورت بھی کپڑے اتارنے کی طرف چل رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ میرے بھائیو، میرا اللہ سویا ہوا نہیں ہے، روزانہ مظلوم کی آہیں اس کے پاس پہنچ رہی ہیں، مظلوم کے آنسو اس کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ آج کا معاشرہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے اوپر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، جیسے مالک حقیقی، حکمران، قادر مطلق کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جو جہاں ہے، میں صرف مالدار کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، حکومت کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، میں ریڑھی والے کا بھی گلہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی کھوتے پہ بیٹھا ہوا ہے، سخت دھوپ میں بیٹھ کر وہ آم بیچ رہا ہے، اور اذان سن کے مسجد میں وہ بھی نہیں آتا، ماں کو وہ بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو وہ بھی دھکے دیتا ہے، اور گلا ہوا پھل وہ بھی ٹکا دیتا ہے آنے والے کو۔ میرے بھائیو، دیکھو قرآن کی بے حرمتی پر جلوس نکل رہے ہیں، جلوس ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ سوچا سب سے پہلے بے حرمت تو میں اور آپ ہیں۔ اب اگر کافر قرآن کو جلا دے تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، قرآن تو کافر کی کتاب نہیں، قرآن تو میری کتاب ہے۔ کافر تو اس سے بڑا مجرم ہے، وہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کفر کوئی نہیں۔ یہودی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا کافر ہے۔ اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں، ایک گروہ صابئین جنہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ میرے اللہ نے کہا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو زمین پھٹنے لگتی ہے اور پہاڑ ریت بن کے اڑنے لگتے ہیں، آسمان سروں پہ گرنے لگتا ہے، کائنات زیر و زبر ہونے لگتی ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، زمین آسمان پتھر پہاڑ یہ زیر و زبر ہونے لگتے ہیں، یہ اتنا گندا، یہ اتنا برا بول ہے، لیکن اللہ ان کو رو، لیکن نہیں، ابھی نہیں۔ تو میرے بھائیو، غیر مسلم تو اس سے بڑا جرم کر چکا ہے، اس نے قرآن جلا دیا تو قرآن اس کی کتاب نہیں ہے۔ مجھے گلہ اپنے بھائیوں سے ہے جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا، پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا، پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے 700 دفعہ قرآن میں نماز کا سنا پھر بھی سجدے پہ اٹھ کے نہ آئے۔ 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے، الصلاۃ کے سیغے کے ساتھ نہیں،
الصلاۃ کے صیغے کے ساتھ تو 67 دفعہ ہے الصلاۃ، لیکن قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، الخاشعین، الخاشعات، اس میں یہ سب ورکعوا واسجدوا، یہ سارا نماز ہی کا ذکر ہے۔ 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا، 95% نے نماز نہ پڑھی تو سب سے پہلے قرآن کو آگ لگائی انہوں نے، جنہوں نے 700 دفعہ اللہ کی بات نماز کی سنی اور مسجد کی طرف چل کے نہ آئے، جنہوں نے قرآن میں سود کے بارے میں اللہ کا اعلان جنگ سنا اور پھر انہوں نے سود پہ کاروبار چلائے اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور سود سے فیکٹریاں چلائیں۔ چلو پہلے لوگ تھے تاجر لوگ نا، سود پہ قرضہ لیتے تھے، فیکٹری چلاتے تھے، اب جب زیادہ پیسے آتے ہیں تو پھر آگے سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلا قرآن انہوں نے جلایا جن کو اللہ نے کہا تھا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرے اللہ نے پکار کے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا، ماں باپ کی ٹھنڈک بننا، ان کے پاؤں دھو کے پینا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے نوکر بن کے چلنا، ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا۔ جب ماں کو جھٹکا گیا، باپ کے گریبان جوان اولاد نے پکڑے، جوان اولادوں نے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن کو جلایا۔ تو اس نسل نے جلایا جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی پر ایسی ہی آگ لگائی، ایسی آگ لگائی کہ ورق نہیں جلے سارا دین جل کے رہ گیا۔ سن رہے ہو؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ کو ہی پتہ کب آئے گی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جبریل پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو میرے نبی نے زنا نہیں بتایا، قتل نہیں بتایا، شرک نہیں بتایا، جوا نہیں بتایا، سود نہیں بتایا۔ میرے نبی نے فرمایا جب دیکھو کہ ماؤں کو اولادیں ذلیل کر رہی ہیں تو سمجھو قیامت آئی کہ آئی، آئی کہ آئی، قیامت آ رہی ہے، سر پہ آ رہی ہے۔ جب ماؤں کو، ماں باپ کو اولادیں ذلیل کریں گی تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ جب سے یہ قرآن کے کانفرنس ہو رہی ہیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، میں اس کی نکیر نہیں کر رہا ہوں، اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس سے ایک اگلی بات بتا رہا ہوں، اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اصل جلانے والے تو ہم ہیں، قرآن کو تو ہم نے جلایا۔ میرے اللہ نے کہا 82 دفعہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے، 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ 100 میں ایک تاجر نہیں زکوٰۃ دینے والا، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو اکٹھے کرو تو 100 میں ایک نہیں ملتا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو جا کے زکوٰۃ دیتا ہے۔ جب میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے رہنا، سچوں کے ساتھی بننا، سارا بازار جھوٹ پہ چلا، ساری سیاست جھوٹ پہ چلی، عدالتیں جھوٹ سے بھر گئیں، وکیل کیا، جج کیا، مقدمے کیا، FIR کیا، پولیس کیا، حاکم کیا۔ تو میرے بھائیوں پہلی آگ تو ہم نے لگائی، اور جب گھر کا مالک سو جائے، چوریاں تبھی تو ہوتی ہیں جب تالے کھلے چھوڑ دو، تو چور کو کیا گلا دیتے ہو؟ جب چرواہا سو جائے تو بھیڑیوں کو کیوں روتے ہو کہ بھیڑیں اٹھا کے لے گیا؟ جب تم نے خود ہی رات کو چولہے جلتے چھوڑ دیے اور انہیں نہیں بجھایا تو گھر کو آگ لگی ہے، تو اب تم دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہر گزرنے والی موٹر میں موسیقی کی آواز، پر ایسے نادان ہیں اتنے زور سے لگاتے ہیں کہ ساری سڑک پہ آواز گھوم رہی۔ او میرے بھائی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی تو اللہ کو کیا بتاؤ گے کس حال میں مرا؟
کیسے مرا، کس حال میں مرا؟ گھروں میں گانے کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے، یہ نوجوان لڑکے ہاسٹلوں میں، خود ہاسٹل میں رہا ہوں، ہاں ایک ایک کمرہ ایسا لگتا تھا جیسے محفل موسیقی یہاں قائم ہے، سارے ہاسٹل میں گانے کی آوازیں۔ قرآن کی بے حرمتی میں نے کی، پہلے میں نے اسے گٹر میں بہایا ہے، نمازیں چھوڑ کر، ماں باپ کو ذلیل کر کے، سود کے بازار گرم کر کے، ناچ گانے کی محفلیں سجا کر، اور روزے کو چھوڑ کے، زکوٰۃ کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کی پاک زندگی سے بغاوت کر کے، پہلے میں نے یہ بازار گرم کیا ہے، پھر بعد میں کافر نے گٹر میں بہایا ہے۔ پہلے ہم توبہ کریں، کیوں گھر کھلا چھوڑا تھا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، سنو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کوئی آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، ہلاکوں نے سارے قرآن نہیں جلا دیے تھے، ساری بغداد کی لائبریریوں کو آگ لگا دی تھی، اسپین میں 50 برس آگ بھڑکتی رہی، 15ویں صدی میں جب زوال آیا اور عبداللہ کو جب ملک دینا پڑا، ہائے ہائے، عبداللہ بن ابی الحسن کو جب ملک فرڈیننڈ کے حوالے کرنا پڑا، تو 50 برس تک پادری اسلامی لائبریریوں کو آگ لگاتے رہے، اور 50 برس وہ آگ بھڑکتی رہی۔ یہ نیا کام نہیں ہوا۔ جب بھی ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا، یہی کچھ ہوا۔ پہلا مجرم میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں، وہ بے پرد عورتیں ہیں، وہ نافرمان بیویاں ہیں، اور وہ خائن خاوند ہیں جو شادیاں کر کے بھی زنا کر رہے، وہ نافرمان بیویاں ہیں جو خاوند کا گریبان پکڑ رہی ہیں، وہ نافرمان اولادیں ہیں جو باپ کو دھکے دے رہی ہیں، یہ گانا سننے والے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو گانا، رات کو سوتے ہیں تو گانا۔ بھائیو، قرآن تو کب کا رو رہا ہے، قرآن آج نہیں پھٹا، قرآن آج نہیں گٹر میں بہایا گیا، قرآن تو اسی دن گٹر میں بہہ گیا تھا جب اس امت نے نماز کو چھوڑا تھا، اور اس کی بیٹیوں نے بازاروں میں ناچ گانا دکھانا شروع کیا تھا۔ کیا ظلم و ستم ہے، گھنگرو والی بھی مسلمان، اور ناچنے والی بھی مسلمان، اور دیکھنے والے بھی مسلمان، اور ساز بجانے والے بھی مسلمان۔ قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان کی بیٹی بازار کی زینت بنی تھی، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے بینک میں سود کا نظام چلایا تھا، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے زنا کے اڈے چلائے تھے، شراب کے اڈے چلائے تھے، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب وکیل نے قاتل کا کیس لے لیا تھا۔ اے ہائے، اے مقتول کی ماں کی دہائی، کب وکیل صاحب کے کان تک پہنچے گی؟ عدالت کے در تک مظلوم کی فریاد کب پہنچے گی؟ یہ زمین مافیا آج جتنے حکومتوں میں آیا ہوا نچلا ٹولہ ہے، یہ زمینوں کے پلاٹ پر قبضے کر 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 غریبوں کے آنسو ہیں آنسو، اور زمینوں پر قبضے ہیں۔ ہے کوئی جاتا میرے ان بھائیوں کو بتاتا کہ تمہاری زمین صرف 4 ہاتھ قبر ہے، صرف 4 ہاتھ قبر ہے، مظلوم کی ہائے لے کے مر گئے۔ اس لیے میں حکمرانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ اس حال میں مر گئے تو یہ گئے سیدھے جہنم میں، تو ہمارے ذمہ ان کے لیے دعا کریں، یا ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے کہ آج صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے، جج کا چپڑاسی بھی پیسے لے کر فائل آگے کرتا ہے، یہاں سے ظلم شروع ہو رہا ہے، ریڈر بھی پیسے لے کے تاریخ دیتا ہے، ظلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ ریڑھی والا بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے۔ ظالم صرف جج نہیں ہے، ظالم صرف فوج نہیں ہے، ظالم صرف پولیس نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں،
ان کو گالیاں مت دیا کرو۔ ظالم تمہارا یہ ریڑھی والا بھی ہے جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، یہ تمہارے کپڑے والے بھی ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر ایک ماپ میں 3 انچ بچا لیتے ہیں اور آنے والے غریب کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ یہ تمہارے یہ غلط موریں لگانے والے بھی اتنے ہی ظالم ہیں کہ جو فیصل آباد کے کپڑے پہ کراچی کی موریں لگا کے بیچ رہے ہیں۔ ظلم کو ایک جگہ ہوتا تو چلو ہم اس کو پکڑ کے کہتے تو ظالم ہے، تو ظالم ہے۔ یہاں تو اندھیری رات چھا گئی ہے، ایک ٹانگے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ریڑھی والے سے لے کر سارے اوپر کے ایوانوں تک جب ظلم چھا چکا ہو تو کس کس کو بد دعا دو گے؟ بد دعائیں نہ کرو، دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے کچھ ہونے والا ہے، اتنا ظلم، اتنی فحاشی، یہ زیادہ سانس نہیں لے سکتی۔ اگر اللہ کی آنکھ بیدار ہے اور وہ کبھی نہیں سویا، ہمیشہ سے بیدار ہے، اگر اللہ کے بند نہیں ہوئے وہ کبھی نہیں بند ہو سکتے۔ جیسے مفروضے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا اللہ میری گستاخی معاف کرے، میرا اللہ کبھی میرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنائی نہ دے، تو روزانہ مظلوم کی ہائے سن رہا ہے، وہ پیمانہ چھلک رہا ہے، بلکہ چھلک چکا ہے، چھلکنے کو نہیں ہے، چھلک چکا ہے۔ مظلوم کے آنسوؤں نے، بیواؤں کی فریادوں نے، بوڑھی ماؤں کی فریادوں نے پیمانے کو چھلکا دیا ہے۔ عنقریب زمین کپ کپانے والی ہے، ہوائیں پاگل ہونے والی ہیں، آسمان کے تیور بدلنے والے ہیں، کوڑے برسیں گے، زمین کپ کپائے گی، پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی، پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی۔ میرا اللہ کہے گا عین المفر، بھاگ کے دکھا، بھاگ کے دکھا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ اب ارجعوا الی مساکنکم، تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، تم کہتے ما لکم من زوال، تم کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، آؤ آج تمہارا رب تمہاری گردن پکڑ چکا ہے۔ یہ پیمانہ چھلکنے کو ہے، یہ نظام ٹوٹنے کو ہے۔ لواطت کے بازار گرم ہوں، زنا کی منڈیاں گرم ہوں، سود عام ہو، مظلوم کی ہائے عرش ہلا رہی ہو، اور ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر عدالتیں بھی خرید چکا ہو، وکیلوں کو بھی خرید چکا ہو، حکومتوں کی تنابے میں کھینچ چکا ہو، تو کیا میرا اللہ ضعیف ہے؟ نہیں نہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ بے مثال، اللہ طاقتور، اللہ عادل، اللہ کریم، اللہ جابر، اللہ جبار، اللہ ترازو قائم کرنے والا، اللہ جزا سزا کا قانون بنانے والا، اللہ انسانوں کی گردنوں پر شہنشاہی اور حکومت کرنے والا، اللہ ظالموں کی گردنیں مروڑنے والا، اللہ دھوکے باز، بددیانت، شرابی، زانی، جواریوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، اللہ ماں باپ کے نافرمانوں پر بجلیاں برسانے والا، اللہ بے نمازیوں پہ گرفت کرنے والا، اللہ وہ اللہ ہے۔ اور یہ بندہ اسی طرح بندہ ہے، پیشاب کا، تہخانے کا، مٹی کا، گوشت پوست کا، ہڈیوں کا جہاز، ایٹم راکٹ، اسے اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میری فریاد سنو، میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ سرے شام بھی دیکھو، سورج چھپنے سے پہلے پرندے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تم لوگ تو سفر کم کرتے ہو، میری تو زندگی سفر بن گئی، شام بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، رات بھی،
شام کو میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ دن چھپنے سے پہلے اپنے گھونسلوں پہ پہنچ جائیں. ڈاروں کی ڈاریں، فاختاؤں کی، کبوتروں کی، کووں کی، بگلوں کی، کونج کی وہ جا رہی ہوتی ہیں. شام ہونے کو ہے، اندھیرا بڑھ نہ جائے، گھر بھول نہ جائے. اندھیرا ہونے کو ہے، چراغ بجھنے کو ہے، نظام زیر و زبر ہونے کو ہے. بڑے بڑے کج کلا ذلیل ہونے کو ہیں جن کی گردنوں میں سلاخیں ہیں. تم دیکھو گے یہ کیسے مچھر کی طرح ذلتوں کا شکار ہو جائیں گے. جو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تم دیکھو گے اللہ انہیں پوچھنے آئے گا. اللہ انہیں پوچھے گا، ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا. اللہ کفر برداشت کرتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا. اللہ نافرمانی برداشت کرتا ہے، بے حیائی برداشت نہیں کرتا. ظالم اپنی انتہا پر ہے، بے حیائی اپنے عروج پر ہے. پتہ نہیں کب 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 کہیں سے کچھ ہو جائے، کہیں سے کوڑے کے جھپاکے کی آواز سنائی دے، کہیں سے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز سنائی دے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، منت کرتا ہوں اللہ سے صلح کریں. آؤ ہم اللہ سے صلح کریں. ہمارا سفارشی بڑا تکڑا ہے. ہمارے بھاگ جاگ اٹھے کہ ہمیں سفارشی محمد مصطفیٰ جیسا ملے. ہم نے کوئی درخواست دی تھی؟ ہم نے کوئی اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنانا؟ کتنا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں ایسا سفارشی دیا جس سے اللہ کو حیا آتی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سارے جگ جہان سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں مجھے راضی کرو، فرشتوں مجھے راضی کرو، انسانوں مجھے راضی کرو. اور آپ عرش فارس لوح قلم کرسی کا مالک کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. ہمیں ایسا سفارشی ملا کہ جس کو بنایا اللہ نے پر خود ہی اس سے حیا کرتا ہے، جس کو بنایا خود پر خود ہی اس سے پیار کرتا ہے، خود ہی اس کو حبیب بنا لیا. بنایا خود پھر خود ہی اس کی قسمیں اٹھانے بیٹھ گیا. لعمرک تیری جان کی قسم. پیدا کیا جس وادی میں اس وادی کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا. وَهَٰذَا الْبَلَدِ. اس کو جو کتاب دی اس کتاب کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا. والقرآن الحکیم. اس کو جو اخلاق دیے ان اخلاق پہ قسمیں کھانے بیٹھ گیا. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اس کو معصوم بنا کر، پاک بنا کر، پوتر بنا کر، طاہر و اطہر بنا کر، حسین و احسن بنا کر، جمیل و اجمل بنا کر، کامل و اکمل بنا کر، علیم و عالم بنا کر، آئے ہائے شریف و اشرف بنا کر، ساری حسن و خوبیاں دے کر پھر خود اس کا وکیل صفائی بن گیا. خود اس کا وکیل صفائی بن گیا. والنجم اذا ہوا. وکیل صفائی اللہ، تو وہ کیسا موکل ہوگا جس کا اللہ وکیل صفائی بنے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ میرا رب اتنی لمبی صفائی
کامل بنا کر، اکمل بنا کر، طاہر بنا کر، اطہر بنا کر، معصوم بنا کر پھر وکیل صفائی بن جائے، شفاعت کبریٰ کا تاج پہنائے، مقام محمود کو اس کے ذریعے سے رونق بخشے، ختم نبوت کا اعزاز عطا کرے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائے، اپنے سر کا اپنا جھنڈا اس کے سر پر لہرائے، جنت کے خادم میدان محشر میں جنت کے خادم آ جائیں گے، میرے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی نبی کے لیے میدان محشر میں جنت کے غلمان نہیں آئیں گے، دیکھ لینا۔ میری بات یاد آئے گی تمہیں کہ 1000 جنت کے خدام تمہارے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوں گے، اوپر میرے اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں میرے نبی کے چابی ہوگی، مقام محمود آپ کے نبی کے ذریعے سے روشن ہو رہا ہوگا، شفاعت کبریٰ آپ کی منتظر ہوگی، نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری امت آپ کے پیچھے آپ کے سائے میں جگہ تلاش کر رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اعلان ہوگا این الامت الامی ونبیھا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی؟ آپ نے کہا میں آگے نکلوں گا، میرے پیچھے میری امت آئے گی، ایسے چھٹیں گے لوگ جیسے کائی چھٹ جاتی ہے، جیسے تیز ہوا کے سامنے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور راستے بنتے چلے جائیں گے، اور میں اپنی امت کو لے کر ایک اونچے بلند مقام پر ہوں گا، ساری امت میرے پیچھے ہوگی، اور اس دن سارا جہان تمنا کرے گا کاش ہم بھی اسی امت میں ہوتے۔ او میرے بھائیو، دیکھو ایسے کریم نبی کے اس دن دربار سے دھکا نہ کھا جانا کہ میرا نبی کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے، یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بڑا شفیق کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں اللہ کے بعد، پر اس کا بھی ہے، یہ رت ویٹی ہوئی ہے، پگھر نہیں رت ویٹی ہے، رت نہیں ویٹی، اولاد ذبح کروائیے، اولاد ذبح ہوئی ہے۔ ہاں حسین دے سر چڑھ گئے نیزے تے، عبداللہ دے سر چڑھ گئے نیزے تے، اور تسی تے چون پیسیاں تے ماں بہن نہیں چھڑ دے ہو، انہوں دا سارا گھر نیزیاں تے چڑھ گیا، جو کیوں نہ گلہ کرے تے کیوں نہ روتے، آکھیں قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب یہی ہیں فیصلہ آباد والے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دیکھو ایسے پاک نبی کے غصے کا شکار نہ ہو جانا، اور ایسے کریم اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جانا، کہ میرے بھائیو شکر کرو کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم شفیق، کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام پیش کر کے نہیں گیا۔ جانے میں 1 ہفتہ باقی تھا، عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، آپ نے فرمایا میرا تمہیں سلام ہو، جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا ساتھ دے، اللہ تمہیں فتح دے، اللہ تم پہ چھاؤں کرے، اللہ تم پہ سایہ کرے، اللہ تمہاری تائید کرے۔ لمبی دعا آپ نے مانگ کر فرمایا دیکھو میرے بعد میری امت آئے گی، ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا۔ ہاں اسے نہیں چھریاں مارن پہ کھلو گئے، ساری کوہاڑیاں ایسے دے سرے چ ماریاں، سارے چھوڑے اسے دے لا چھڑے۔ جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا۔ قیامت تک آنے والی میری امت کو بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ میں آج جوڑتا ہوں، آ جاؤ اللہ رسول کے در پہ آ جاؤ، صلح کر لو، واپس آ جاؤ، کہیں جہاں میں امان ملے
جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو یہ جلسے کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہے، یہ قرآن کانفرنس کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے۔ پہلے میں اور آپ توبہ کریں جنہوں نے قرآن کو آگ لگائی، پہلے میں اور آپ توبہ کریں جنہوں نے قرآن کی عظمت کو تار تار کیا اور قرآن کے تقدس کو زیر و زبر کیا۔ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں پھرو، چھٹیاں آ رہی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، کالجوں کے بھی ہوں گے، مدرسوں کی بھی چھٹیاں، تبلیغ میں پھرو، کسی پر اللہ کو ترس آ جائے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ آج گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اور نہیں تو کم از کم ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کرو، 3 دن لگا لیا کرو۔ اذان کے بعد گھر پہ بیٹھنا حرام کر لو، دکان پہ بیٹھنا حرام کر لو، توڑو مسجد کی طرف، جھوٹ سے بچو، گالی سے بچو، غیبت سے بچو، کسی کو بھی گالی نہ دو، چاہے حکومت ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، چاہے کوئی کتنا بھی گرا پڑو، گالی نہ دو، دعا دے دو، گالی نہ دو، دعا دے دو۔ پتہ کیا ہوگا؟ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، یا تمہارے شر سے، اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا، اور تمہارے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا کہ اس نے میرے بندے کی خیر خواہی کو چاہا، بدخواہی کو نہ چاہا۔ توبہ کرتے ہو ہیں؟ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ، کم از کم ہر مہینے 100 روزہ لگاؤ۔ مسجد کی ماں باپ زندہ ہیں، میرے تو مر گئے، تمہارے زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، مر گئے تو ساڑی طرح روندے پھرو گے، واہ کوئی نہیں، آئے ہاں، اور بڑی دولت ہے، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ دعائیں لو، ہاں نافرمانی کا کہیں پھر نہ ماننا۔ پرسوں ترسوں ایک نوجوان کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے داڑھی نہ رکھو، میں نے کہا دیکھو اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ وہ گناہ ہے جو آدمی 24 گھنٹے کرتا ہے۔ جھوٹ بولا ختم، زنا کیا ختم، قتل کیا ختم، نماز نہ پڑھی ختم، لیکن یہ ایسی نحوست ہے جو 24 گھنٹے گناہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، موت آئی تو وہ بھی اسی کے ساتھ آئی۔ تو میں نے کہا اطاعت بھی نہ کرنا اور گستاخی بھی نہ کرنا، اطاعت بھی نہیں کرنی، گستاخی بھی نہیں کرنی۔ ماں باپ نافرمانی کا کہیں مت مانو، لیکن گستاخی پھر بھی مت کرو۔ تو بھائیو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کچھ اب انسانیت کے لیے کوئی خیر کا در کھول دے۔ جاؤ گے نا انشاءاللہ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ گے نا؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون۔ اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر۔ اللهم إننا ضعفاء مساكين فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الآخرة منتهى رضانا، واغفر لنا ولوالدينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ یا اللہ ہم سب کی کمی کوتاہیاں معاف کر دے میرے مولا، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا، خاص طور پر ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جن سے ہوئے، جہاں ہوئے، ہم سے ہوئے، کسی اور سے ہوئے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے معاف فرما دے، اور پوری امت کو میرے مولا اس اندھیری رات سے نکال کر
ہدایت کی روشن صبح عطا فرما دے، گمراہی کے پرپیچ راستوں سے نکال کر اپنے محبوب کی روشن صراط مستقیم عطا فرما دے، ذلتوں کے گڑھوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما دے، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اپنے در پہ جھکنے والا بنا دے، ظلم و ستم سے نکال کر رحم والا عدل والا بنا دے۔ میرے مولا، مدتیں ہوئی ہیں امت کو انسانیت کو بھٹکتے ہوئے، یا اللہ تو اپنا فضل و احسان فرما دے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا در کھول دے، مسلمانوں کو ہم سب کو کامل ایمان والا بنا دے، سارے غیر مسلم کے لیے ہدایت کا اسلام کا در کھول دے، جو تیری نظر میں ازلی بدبخت ہیں اور انسانیت کے لیے یا اللہ وہ مصیبت بنے ہوئے ہیں اور وہ دنیا میں اپنے آپ کو خدائی کے دعوے دار بنا چکے ہیں، یا اللہ ان کے ناپاک وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، ان کو عبرت کا نشان بنا دے، ان کو ساری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ میرے مولا، اپنے مظلوم بندوں کا ساتھی بن جا، یا اللہ عورتوں مردوں کے انفرادی اجتماعی گناہ معاف کر دے، جو ہم سے آگے چلے گئے ان کے درجے بلند کر دے، جو ہم سے آگے چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، جو عذاب میں ہیں ان کو یا اللہ نجات عطا فرما دے، جو راستے میں ہیں انہیں عافیت سے پار لگا دے۔ یا اللہ ہم تو یہاں کی گرمی سے پریشان بیٹھے ہیں، ہمیں قبر حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما، اور یا اللہ جہنم کی آگ اور تپش سے بھی محفوظ فرما، پل صراط کو سہل فرما کر جنت الفردوس مقدر فرما، اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو میرے لیے راستہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں میں ایک عظیم نام حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم اور بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ نے اللہ کی دین کی دعوت کے لیے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ وقف کر دیا، اپنی قوم کو سمجھانے میں آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر المیہ یہ ہوا کہ جب اپنی قوم کو آپ سمجھانے جاتے تو آپ کی قوم سرکشی پہ اتر جاتی، کبھی بدمعاشی کرتی، کبھی شرارت کرتی، کبھی آپ کے پیچھے لگ جاتی تو کبھی کچھ کرتی، حتیٰ کہ آپ نے بیان فرمایا قرآن کے سورہ نوح میں یہ مضمون آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کرتے اور یہ کہتے کہ اے پروردگار عالم، میں جب انہیں دین کی بات حق کی دعوت دیتا ہوں تو یہ اپنے کانوں پہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور شرارتوں سے کبھی باز نہیں آتے، بلکہ شرارتیں اس درجہ کرتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے، آپ کو طعنہ دیتے، آپ کے ساتھ غلط سلوک کرتے، مگر پھر بھی آپ اللہ کے دین کی دعوت میں لگے رہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کرنے کو ترجیح دی، اور آپ کام کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس کشتی میں ایمان لانے والوں کو سوار کیا اور دنیا کے تمام مخلوقات کے جوڑے سوار کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سرکش قوم پر آیا، اور اس انداز سے آیا کہ جو لوگ سرکشی میں مبتلا تھے، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو پریشان کرتے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھول دیے، اور اس انداز سے کھولا کہ ہر جگہ سیلاب ہی سیلاب آ گیا۔ وہ سرکش لوگ جو اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے والے تھے، جو اللہ کے احکام کو توڑنے والے تھے، سب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے اور سب لوگ پانی میں ڈوب گئے، اور تمام اونچے پہاڑ بھی پانی میں غرق ہو گئے۔ بچے وہی لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اور ظاہر ہے کہ وہی لوگ ایمان والے تھے، وہی لوگ فلاح والے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی قوموں میں سرکشی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا ہے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کو آزمائشوں سے، حالاتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام جب آئے کوہ طور سے تو ان کی قوم سرکش ہو چکی تھی، بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے پہ کچھ لوگ تو آ گئے ہدایت پر جب فرعون اور اس کی لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تو ایک وقت وہ بھی آیا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بڑی مضحکہ خیز بات کہہ دی کہ آپ کا رب جانے، یعنی کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، دونوں مل کر فرعون اور اس کے حواریوں سے جنگ کیجیے، یعنی ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب فرعون کے تعاقب میں آپ جا رہے تھے، آپ نے سمندر پر لاٹھی ماری جس کی وجہ سے 12 راستے نکل آئے۔ یہ 12 راستے کے پیچھے حکمت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو قبائل تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں، ان میں اتنا آپسی تعصب تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے اللہ تعالیٰ نے نکالے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کس طرح کی زیادتی کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ماں پر تہمت لگایا، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو اس میں ایک طبقہ وہ نکلا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، دوسرا طبقہ وہ ہوا جو آپ کا مخالف ہوا، اور پھر آپ کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنایا گیا۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی، یعنی آپ پر وہ موقع بھی آیا جب آپ پر کھانا دانا پانی سب بند کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ محصور ہو گئے، آپ پر ہر طرح سے اذیت رساں سلوک کیے گئے، آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، آپ کے چاہنے والوں کو ستایا گیا۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کا تعاقب کیا گیا، آپ کو جان سے مار ڈالنے کی سازش کی گئی، آپ کا سر کاٹ کر لانے پر انعام مقرر کیا گیا۔ یہ تمام باتیں ہوئی مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ حقیقت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کر چکا۔ دین پر حق کو اللہ نے کائنات پہ ثابت کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اسلام اور فرامین اسلام پر عمل پیرا ہو کر دین اور دنیا کی سربلندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔